الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد على الطيبين الطاهرين المعصومين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ارباب اعزاء، یقیناً اگر انسان کی ساری دولتوں کا شمار کیا جائے، اس کو پیسہ، رتبہ، گھر والے، نام، ہر چیز کا اگر شمار کیا جائے اور اگر اس سے پوچھا جائے تو اس میں سب سے زیادہ پیش قیمتی چیز کیا ہے، تو یقیناً انسان بھی یہی جواب دے گا، اور خود خداوند عالم بھی یہی کہتا ہے کہ انسان کی جو سب سے پیش قیمتی چیز ہے، نعمت ہے، وہ انسان کی صحت ہے. صحت وہ شے ہے جس کے بنا ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے، ہر چیز بے لذت ہو جاتی ہے. آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں پیسہ ہو لیکن اتنے بیمار ہوں کہ آپ 2 نوالا کھانا نہیں کھا سکتے، اس کروڑوں کی دولت کا آپ کیا کریں؟ آپ کے پاس بہت خوبصورت جانور ہو چلانے کے لیے لیکن پیر آپ کے کام نہ کریں جس سے آپ اس پہ چڑھ پائیں، تو اس جانور کا کیا فائدہ؟ آپ کے پاس نام ہو لیکن آپ ایسے طریقے سے آپ نے وہ نام کمایا ہے کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے، اس نام کا آپ کیا کریں گے؟ اسی طرح صحت وہ شے ہے ارباب اعزاء جو انسان کے لیے یقیناً بہت پیش قیمتی ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب صحت کی بات ہوتی ہے اس میں لوگ تو صرف فزیکل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے ہارٹ ڈیزیز نہیں ہے تو یقیناً میں کامیاب ہوں، میں بہت اچھا ہوں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں موٹا نہیں ہوں، میرا وزن اچھا ہے اور میں ایتھلیٹک بلڈ ہے میری اور میں بہت گڈ لکنگ ہوں، ہینڈسم ہوں، میرے پروپورشن بالکل صحیح ہیں تو یقیناً میں صحت مند ہوں. لیکن خداوند عالم کی نظر میں صحت مند کون ہے؟ صحت مند وہ ہے جس کا جسم اور اس کی روح دونوں صحت مند ہیں. جب انسان کی روح اور اس کا جسم دونوں صحت مند ہوتے ہیں، اصلی صحت کی پہچان یہی ہوتی ہے، کیونکہ انسان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. دونوں اینٹیٹیز مل کے انسان کی ہیلتھ کو ڈیسائیڈ کرتی ہیں، کیونکہ انسان صرف مٹی کا نہیں بنا ہوا ہے. خداوند عالم نے اس کو 2 طریقوں سے بنایا ہے، اس کے پاس مٹی بھی ہے، اس کے پاس روح بھی ہے. اس لیے اس کے وجود کے لیے، اس کی صحت کے لیے دونوں کو صحت مند ہونا ضروری ہے، ورنہ انسان بیمار کہلاتا ہے. ارباب اعزاء، اسی لیے جب آپ دنیاوی ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ بیماریاں کیا کیا ہیں تو وہ کہے گا ہارٹ ڈیزیز، وہ کہے گا برین ڈیزیز، وہ کہے گا لنگ ڈیزیز، وہ کہے گا کڈنی ڈیزیز. لیکن جب آپ اماموں سے پوچھیں گے جو روحانی ڈاکٹر ہیں تو وہ کیا بتائیں گے؟ وہ کہیں گے حسد یہ ایک بیماری ہے، جھوٹ بولنا یہ ایک بیماری ہے، ریاکاری یہ ایک بیماری ہے، لوگوں کا مذاق اڑانا یہ ایک بیماری ہے، اپنے ماں باپ سے کہ آگ کرنا یہ بیماری ہے.
البتہ یہ دونوں سیٹ آف بیماریاں، ایک سیٹ ہے جو جسم خراب کرتا ہے، ایک سیٹ ہے جو روح خراب کرتا ہے. ایک سیٹ آف ڈاکٹرز دنیا میں ملیں گے، ایک سیٹ آف ڈاکٹرز ہمارے نبی ہمارے امام ہیں، لیکن یہ دونوں جب تک ساتھ کام نہیں کرتے تب تک ارباب اعضاء پوری صحت ہمیں مکمل طریقے سے نہیں مل سکتی. نعرہ صلوات. ارباب کرم، میں آپ کو اگر ایک سوال پوچھوں کہ فرض کیجئے آپ ایک شخص کو جانتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں ہی رہتا ہے، ہم آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، وہ شخص آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ شخص میں بھی ہو سکتا ہوں. بس کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ایک عام انسان ہے ہم لوگوں کی طرح. اگر یہ بات مشہور ہو جائے کہ اس آدمی نے خداوند عالم کی ذات کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ سوچئے، آپ سے کوئی کہا جائے کہ یہ صاحب جس کو آپ جانتے ہیں، انہوں نے سر عام خداوند عالم کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، تو آپ ایسے شخص کی عقل کے لیے کیا کہیں گے کہ بھائی تمہیں اور کوئی چھوٹا دشمن نہیں ملا تھا، تم نے سیدھا اس کو دشمن بنا دیا جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. سننے میں کتنی حیرانی ہوگی آپ. لیکن ارباب اعضاء، آپ سمجھیے کہ یہ ہم لوگ بہت عام طریقے سے اس میں ملوث ہیں. ہم نے کتنی بار خداوند عالم کو اعلان جنگ دیا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم. اگر یہاں پہ پھر اگر در اہل بیت سے جو لوگ جس کے پاس ہیں وہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کہ وہ شخص جس نے ایک مومن کا دل دکھایا، اس نے یقیناً خداوند عالم کی ذات کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. جو ایک مومن کا مذاق اڑاتا ہے، جو ایک مومن کا دل دکھاتا ہے، جو ایک مومن کو گالی دیتا ہے، جو ایک مومن کو ایسا نام دے دیتا ہے جس سے اس کا دل دکھتا ہے، وہ سب اس گناہ میں ملوث ہیں کہ انہوں نے خداوند عالم کے شان میں اعلان جنگ کا اعلان کر دیا ہے. اور خداوند عالم کے فرماتا ہے کہ جس نے میرے بندے مومن کا مذاق اڑایا، اس نے یعنی میرے خلاف اعلان جنگ کر دیا. اور جس نے میرے مومن کو عزت دی تو یقیناً وہ میرے غیظ سے زندگی بھر کے لیے سرکشت ہو گیا. یہ مومن کا درجہ ہے. آخر کیوں؟ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، خداوند عالم نگہباں ہے اس کا جو بندہ مومن ہے. تو جس کا وہ نگہباں ہو، جب آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جب اس کی توہین کرتے ہیں، جب اس کا دل دکھاتے ہیں، تو یقیناً آپ ایسے اینٹیٹی کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں جس کا انجام ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مومن کا دل دکھایا، اس نے یقیناً اس کا گناہ اس لیول کا ہے کہ اس نے خانہ کعبہ کو اور بیت المعمور کو 10 بار منہدم کر دیا ہو. اگر وہ 10 بار منہدم کر دے خانہ کعبہ کو اور بیت المعمور کو تو اس کا گناہ برابر ہو جاتا ہے. یا اگر وہ 1000 ملک کو شہید کر دے جو خداوند عالم کے پاس ہیں تو اس کا گناہ اس کے برابر ہو جاتا ہے. یہ بات دیکھیں سمجھنا کتنا ضروری ہے. ہم لوگ اپنی عام زندگیوں میں کتنی آسانی سے مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو نام دے دیتے ہیں، ان کے فزیکل ڈیفیکٹس کا مذاق اڑاتے ہیں. دیکھیے اس کا یہ صرف ایک کبھی لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں، کبھی مذاق میں کرتے ہیں، لیکن یہ دونوں برابر جرم ہیں. اور دیکھیے اس کے پیچھے آپ فلسفی سمجھیے. پھر میں ڈاکٹر ایرک فرام جو ایک جرمن فلسفر اور سائیکیاٹرسٹ، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، وہ واقعی پڑھنے لائق ہیں. انہوں نے سائیکالوجی بیان کی ہے اس کے پیچھے کہ آخر لوگ دوسروں کا مذاق اڑاتے کیوں مذاق اڑاتے ہیں. تو اس کا بہت فیسنیٹنگ ریزن بتایا ہے. وہ ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن یہ ہے کہ دراصل لوگوں کو اپنے آپ سے نفرت ہوتی ہے. لوگوں کو وہ خود جو بندہ دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے اس کو خود انفیریورٹی کمپلیکس سے پریشان ہے. اس کے اندر کوئی کمی ہے جس کو وہ ڈھانکنے کے لیے دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے کہ لوگوں کا جو فوکس ہے وہ اگر ادھر ہو جائے گا
تو لوگ میرے اندر جو کمیاں ہیں وہ پھر نہیں دیکھیں گے. تو جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں دوسروں کا، جو لوگ دوسروں کو نام دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کا دل دکھاتے ہیں، تو یقیناً وہ مجرم ہے اللہ کی نظر میں. اور یہاں میں امام حسین علیہ السلام کا ایک قول آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ اس شخص سے ڈرو جس کا اللہ کے سوا کوئی نگہباں نہ ہو. دیکھیے ہم پہ اگر کوئی حملہ کر دے، ہمیں معلوم ہے کہ انشاءاللہ آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے. محلے میں کوئی ایک آدمی کسی پہ ظلم ہو جائے تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ محلے والے ہمارا ساتھ دیں گے. لیکن کچھ ایسے اشخاص ہوتے ہیں جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، جن کا کوئی جاننے والا نہیں ہوتا. ہمارے پاس کتنے مریض لا کے لوگ ڈال جاتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی آگے ہوتا ہے نہ کوئی پیچھے ہوتا ہے. بیچارے بھرتی ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر ہمیں ہی ان کا خیال کرنا پڑتا ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں. امام فرماتے ہیں ایسے شخص سے ڈرو جس کا خدا بند عالم کے علاوہ کوئی سپورٹ نہ ہو. کیونکہ اگر خدا بند عالم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے اس کا بدلہ لینا ہے تو ہم اور آپ جائیں گے کہاں پر. میں قصے سے اس بات کو اور بیان کر دوں. جنگ تابوک کا مرحلہ ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین سے کہا کہ آپ سب لوگ کچھ پیسہ اکٹھا کیجئے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم ہتھیار خرید سکیں اور جنگ کھانے پینے کا انتظام کر سکیں تاکہ وہ جنگ ہو سکے. ظاہر سی بات ہے جب رسول خدا نے یہ اناؤنسمنٹ کیا تو فوراً جو پیسے والے اصحاب تھے وہ فوراً ڈھیر سارا پیسہ لا کے انہوں نے جمع کر دیا تاکہ جنگ کا انتظام ہو سکے. جو غریب تھے جن کے پاس، یہ تک لکھا ہے اس حدیث میں کہ ایک صحابی کے پاس 3 مد کھجور تھی. مد وہاں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، میجر کلو نہیں ہوتا وہاں. تو مد انہوں نے پورے دن بھر کی محنت کر کے 3 مد انہوں نے کمائے تھے کھجور. اس میں 1.5 مد انہوں نے رکھ لیا اپنے گھر والوں کے لیے اور 1.5 مد لے آئے اس جنگ میں دینے کے لیے. تو جو منافقین تھے وہ دونوں لوگوں کا مذاق اڑانے لگے. جو پیسے والے تھے جنہوں نے زیادہ پیسہ دیا ان کا مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو یہ لوگ یہ اپنی شہرت دکھانے کے لیے، اپنی دولت کو دکھانے کے لیے آ کے یہاں پیسہ جمع کر رہے ہیں. اور پھر ان غریبوں کا مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو یہ برابری کرنا چاہ رہے ہیں ان امیروں کی، اس لیے دیکھو یہ اپنے 1.5 مد لے کے آ گئے جبکہ ان کی معاذ اللہ کوئی اوقات نہیں تھی، لیکن ان کے برابری کرنے کے لیے یہ لے آئے. تو دونوں کا مذاق اڑایا. تو جب یہ بات رسول خدا کے کانوں تک پہنچی کہ ان کے مومنین کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. یہ سورہ حجرات کی 11ویں آیت ہے. آیت ذرا لمبی ہے اس لیے مجھے یاد نہیں ہے، میں آپ کو پڑھ کے ایسے سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لائے، لا یسخر قوم من قوم، کوئی بھی قوم دوسری قوم کے اوپر نہ ہنسے. ایک قوم کو دوسرے قوم پہ ہنسنا منع ہے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ دراصل آپ سے بہتر ہو، جس کی آپ ہنسی اڑا رہے ہیں وہ ایکچولی آپ سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اور عورتوں کو بھی یہ بتا دو کہ عورتیں بھی دوسرے عورتوں پہ نہ ہنسیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عورتیں جن کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے وہ دراصل ان سے بہتر ہوں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسروں کو ایسے نام نہ دو جس سے ان کو تکلیف ہو جائے. ایسے ناموں سے نہ پکارو، ایسے القاب نہ دو جس سے ان کو تکلیف ہو جائے. بئس اسم الفسوق بعد الایمان، جو لوگ دوسروں کو اس طرح کے نام دیتے ہیں جن سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، یقیناً وہ ایمان سے خارج ہو چکے ہیں. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہیں کرتے وہ یقیناً ظالموں میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہ بتانے کے لیے کہ یقیناً وہ لوگ جو دوسروں پہ ہنستے ہیں، کیا پتا ان کو کہ جس پہ وہ ہنس رہے ہیں وہ یقیناً ان سے بہتر ہوں.
نہ قوم کو قوم پہ ہنسنے کی اجازت ہے، نہ عورتوں کو عورتوں پہ ہنسنے کی اجازت ہے. اور اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں رسول خدا کے جب کانوں میں یہ بات آئی، آیت نازل ہوئی تو خدا نے نازل کیا. رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس بروز قیامت جب مومنین کو، انہی مومنین کو جنہوں نے اچھے کام کیے، ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا اور وہ جنت میں خوش ہوں گے، اور جو منافقین اور ظالمین ہیں جن کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، بیچ میں جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا دکھانے کے لیے ان کو کہ دیکھو کہاں پہ آج وہ مومنین فائز ہیں. اور اس دروازے کو کھلا دیکھ کے یہی لوگ دوڑ پڑیں گے اس دروازے کی طرف. جب وہ دوڑیں گے اور اس دروازے تک پہنچنا چاہیں گے تو وہ دروازہ ایک دم ان کے منہ پہ بند کر دیا جائے گا. اور اس دن وہ مومنین جن کی ہنسی وہ لوگ اڑا رہے تھے، اس دن وہ ہنسیں گے. اس طرح سے خداوند عالم فرماتا ہے کہ اگر میں ہوں نگہبان اپنے مومنین کا، میں ان کا بدلہ لوں گا، کسی اور کو بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. میرے مومن کا اگر تم مذاق اڑاؤ گے تو یقیناً اس کا بدلہ میں خود لوں گا. نعرہ صلوات. دیکھیے اسی طرح میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا صحت سے بات شروع ہوئی تھی. یہ جو گناہ ہے، دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کا دل دکھانا، مومن کو گالی دینا، مومن کو الگ الگ ناموں سے پکارنا، اس کا دل دکھانا، یہ سب جو جرم ہیں یہ گناہ کبیرہ کا 43rd لسٹ میں 43rd گناہ کبیرہ ہے یہ. اور جو گناہ کبیرہ ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان ان پہ باقی رہتا ہے تو جنت ان لوگوں کا پہنچنا بہت مشکل ہے. اسی لیے توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے. اس آیت کریمہ میں آخر میں یہی کہا کہ جو لوگ توبہ نہیں کرتے، دیکھیے یہ بہت ایک آسان گناہ ہے. پرابلم کیا ہے؟ دیکھیے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کا ایک معاشری ول ہوتا ہے کہ اب آپ سب کے سامنے شراب پینا شروع کر دیں معاذ اللہ تو سب آپ کو ٹوکنے لگیں گے. آج کل تو سگریٹ پینا بھی اب اسی طرح کا جرم ہو گیا ہے. اگر آپ پبلک میں سگریٹ اسموکنگ شروع کر دیں گے تو لوگ ٹوکیں گے آپ کو کہ بھئی آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں. آپ اگر معاذ اللہ برہنہ گھومنے لگیں تو لوگ آپ کو ٹوک دیں گے. لیکن یہ کچھ ایسے گناہ ہیں جو اسٹیبلشڈ ہیں سوسائٹی میں. یہ ہمارے اور آپ کے بیچ کا ایک ڈیلی کانورسیشن کا پارٹ ہے. اس کو ہم اور آپ گناہ ہی نہیں سمجھتے. اس کی یہی سب سے بڑی پرابلم ہے. اسی لیے میں نے شروعات اس سے کی کہ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ وہ کون ہے جو میرے خلاف اعلان جنگ کرے گا. جو لوگ یہ گناہ کرتے ہیں انہوں نے اور کسی کے خلاف نہیں، خداوند عالم کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے. تو ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح مکہ کا دور ہے اسلام کا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے ان کے جو فرزند تھے جناب طاہر، ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو رسول خدا کے ایک ہی لڑکے فرزند تھے، تو ان کا جب انتقال ہو گیا تو یقیناً رسول خدا ان کو بہت چاہتے تھے. اور جب ان کا انتقال ہوا تو اس پہ انہوں نے گریہ کرنا شروع کیا اور افسوس میں تھے. ابھی انہوں نے ان کو دفن کر کے ان کی مٹی سوکھی بھی نہیں تھی کہ کفار مکہ، اس میں خاص کر کے ایک شخص عمر ابن العاص، اس نے رسول خدا کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. معاذ اللہ وہ کہنے لگا یہ تو ابتر ہیں. ابتر کا مطلب ہوتا ہے جس کی نسل ختم ہو جائے. ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب گھر میں لڑکا ہوتا ہے تو وہی نسل آگے چلاتا ہے. کہ ابتر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی جانور ہو اس کی دم کاٹ دی جائے. اب آپ ایسا دیکھیے کم وقت نے کتنا برا لفظ چوز کیا، اور جان بوجھ کے اس نے ایسا لفظ چوز کیا تھا تاکہ ان کا دل دکھے. یہ ویسے ہی بیچارے گریہ کر رہے تھے، افسردہ تھے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. اس نے پھر بھی ایسا لفظ ابتر ان کے لیے جوڑ دیا. اب آپ ایسا چلیے اس پہ بات پہ ہم بعد میں آئیں گے. میں ایک چیز آپ کے لیے اس بات پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں نسل آگے چلنے کا، دیکھیں اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے. ہم بیٹا کیوں چاہتے ہیں کہ نسل آگے بڑھے گی؟ تو مجھے ذرا ویسے ایک بات بتائیے، اب 2 نسل بڑھا دی اس نے، تو 2 نسل میں آپ تو اب بچے نہیں، تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ نسل آگے بڑھی یا نہیں بڑھی؟ آپ تو اب ہیں نہیں اس نسل کو دیکھنے کے لیے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟
لیکن جناب فرق پڑتا ہے. یہ ہمارے اندر ہمارے ڈی این اے میں انکلوڈیڈ ہے. پرپیچوٹی، ہر انسان کے اندر ایک چاہ ہوتی ہے، کیا؟ لافانی ہونے کی، ٹو بیکم امورٹل. ہر انسان چاہتا ہے اپنے اندر کہ اسے موت نہ آئے، وہ کسی طرح سے لافانی ہو جائے. اور وہ لافانی ہونے کے لیے کیا کیا کرتا ہے؟ اب دیکھیے بہت بیسک فلسفی ہے یہ. ایک وجہ یہ ہے آپ کے سامنے کہ ہم چاہتے ہیں کہ صاحب ہمارے گھر میں لڑکا ہو جائے، کیونکہ اگر لڑکا ہو جائے گا تو ہماری فنا نہیں ہوگی، ہمارا جو جینیٹک مٹیریل ہے ہمارا وہ کنٹینیو کرتا رہے گا. لوگ کہیں گے 3 نسل بعد کہ ارے تمہارا قد بالکل تمہارے پر دادا جیسا ہے، تمہاری شکل، تمہارے بولنے کا انداز بالکل تمہارے پر دادا جیسا ہے. ہمارے گاؤں میں ایک ہمارے بزرگ گزرے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کو ضیاء ارزانی پور کہا جاتا تھا. وہ الحمدللہ 106 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. اور میں نے جب ان کو 96 ایئرس کی ایج میں جب ان کو ایگزامن کیا تو ان کے اندر کوئی کمی نہیں تھی. نہ ان کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا تھا، نہ ان کے گھٹنے خراب تھے، ان کے الحمدللہ سارے دانت موجود تھے. وہ آخر وقت تک چکن کھاتے رہے. اور ان کا جو انتقال بھی ہوا ہے وہ بس اولڈ ایج سے ہوا ہے. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. وہ بہت بڑے ذاکر اہل بیت تھے اور شاعر بھی تھے. تو اس طرح سے جب عمر دراز لوگ ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں تو وہ بتاتے ہیں. ہم پوچھتے تھے کہ ہمارے جو بڑے بھائی ہیں یہ کس پہ چلے گئے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں تو سب اتنے کوئی لمبا قد کا کوئی ہے ہی نہیں. تو وہ کہتے تمہارے پر دادا اتنے لمبے تھے. تو دیکھیے یہ نسل کا ہوتا ہے. ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمارا اگر لڑکا ہوگا تو جینیٹک مٹیریل آگے بڑھے گا. لوگ اور کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو لافانی بنانے کے لیے؟ کچھ لوگ کتابیں لکھتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم کتابیں لکھ دیں گے تو اس کتابوں کے ذریعے سے ہم یاد کیے جائیں گے. بھائی ارسطوٹل، پلاٹو، یوکلڈ، سشرت، یہ جتنے لوگ تھے انہوں نے جب اپنی کتابیں لکھی اس کے پیچھے ایک منشا ان کی یہ بھی تھی کہ لوگ ہمیں یاد کریں. ہم مر بھی جائیں گے تو 100 سال تک ہماری کتابیں چلتی رہیں گی، لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے. لوگ اور کیا کرتے ہیں؟ لوگ مانیومنٹس بناتے ہیں، بلڈنگز بناتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے وہ جو جیسے شاہ جہاں نے جب تاج محل بنایا تھا تو وہ کیا سوچ کے بنا رہا تھا؟ اس نے یہی سوچ کے بنایا تھا کہ 100 سال تک یہ چلتا رہے گا اور جب لوگ اس تاج محل کو دیکھیں گے میری محبت کو یاد کریں گے. یہی سوچا تھا اس نے. ہمارے پی ایم صاحب کیوں بنا رہے ہیں نیا پارلیمنٹ؟ یہ اسی لیے یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی نیا وی سی آتا ہے تو وہ جگہ جگہ اپنی مہر کیوں چھوڑ کے جاتا ہے. یہ ایک نیچرل ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ ہم لافانی ہونا چاہتے ہیں. ہم اس لیے بلڈنگ بناتے ہیں. لوگ شہید کیوں ہو جاتے ہیں؟ اپنے کازز کے لیے. ہمارے گاؤں کے پاس ویر عبدالحامد جو شہید ہوئے، غازی پور کے تھے، وہ شہید ہوئے. آپ چلے جائیے غازی پور میں، آپ کو جگہ جگہ ان کی مورتیاں نظر آ جائیں گی. ایک وجہ کہیں جس ان کے دل میں یہ رہی ہوگی کہ بھائی مجھے لوگ یاد کریں، میں ایسا بہادری کا کام کر جاؤں انڈیا پاکستان کی جنگ میں کہ لوگ مجھے یاد کریں. تو آپ دیکھیے یا تو لوگ کتابیں لکھتے ہیں، لوگ مانیومنٹس کریٹ کرتے ہیں، لوگ اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں لڑکے کے ذریعے، یا لوگ ہاں اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں. تو آپ دیکھیے اب رسول خدا کو دیکھیے. اب جو لوگ تھے وہاں اس وقت وہ کیا دیکھ رہے تھے اپنے سامنے؟ بھائی یہ دیکھیے جو نارمل معیار ہی تو ہوتا ہے. بھائی معاذ اللہ آپ چھوٹو کس کو کہتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے؟ جو قد کا چھوٹا ہوتا ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک غلط انڈرسٹینڈنگ ہے لیکن ہے سوسائٹی میں. اس سوسائٹی میں رسول خدا کو لوگ کس طرح دیکھ رہے تھے؟ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو ایک معاذ اللہ ایک چرواہا ہے جس نے کوئی فارمل ایجوکیشن لی نہیں. اس وقت کے ولید ابن مغیرہ جیسے شاعر جو بڑے بڑے شعراء کو کی بتی گل کر دیں، اس طرح کے لوگ موجود تھے. جو عربی اس وقت اپنے پیک پہ تھی، لیکن اس کے باوجود رسول خدا کوئی ایجوکیشن نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کتاب لکھے گا؟ اس کے پاس تو کوئی فارمل ایجوکیشن بھی نہیں، یہ تو محض ایک چرواہا ہے. اس شخص کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ یہ مکان خرید سکے اپنے لیے، تو یہ مانیومنٹس کیا بنائے گا؟ اس میں گریٹنس کہاں سے آئے گی؟ اس کے پاس تو اس کی جو نسل تھی وہ تو اب ختم ہو گئی کیونکہ یہ ابتر ہو گیا. ارباب ازا دیکھیے، میں نے پھر وہ یاد کیجیے امام حسین نے کیا کہا تھا. امام حسین نے کہا تھا کہ اس شخص سے ڈرو،
اس شخص سے ڈرو جس کا خدا بند عالم کے علاوہ کوئی سہارا نہ ہو، کیونکہ اگر خدا بند عالم نے ارادہ کر لیا اس کو سہارا دینے کے لیے تو ہم اور آپ کہاں جائیں گے؟ اور بابیادہ تاریخ گواہ ہے کہ خدا بند عالم نے کہا اے میرے بندے انا اعطیناک الکوثر، میں نے تمہیں کوثر دیا۔ اے میرے حبیب، یہ لوگ کتابوں کی بات کرتے ہیں، میں تجھے قرآن مجید جیسی کتاب دوں گا جس کو نور کہا جاتا ہے، وہ کتاب جس کے لیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا، یہ وہ کتاب ہے نحن نزلنا الذکر انا لہ لحافظون، یہ وہ کتاب ہے جس کا حفاظت ہم خود کریں گے۔ کوئی کتاب کلیم کر سکتی ہے کہ قیامت کے دن تک اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا؟ ہم نے تمہیں ایسی کتاب دی اے محمد، ہم نے تمہاری نسل میں تمہارے خاندان سے ایک ایسی کتاب دی ہے جو بلاغت کے پنکل پہ ہے، جس کو نہج البلاغہ کہا جائے گا، وہ تمہارے خاندان کی کتاب ہے۔ تمہارے خاندان میں ایک ایسی کتاب جس کو انجیل اہل بیت کہا جائے گا، صحیفہ سجادیہ، تمہارے خاندان میں ایسی کتاب دیں گے۔ اے میرے حبیب، یہ کہتے ہیں تمہیں مونیومنٹ، تمہارے پاس مونیومنٹس نہیں ہیں، اے محمد میں تجھے کوثر عطا کروں گا، یہ وہ کوثر ہے جو دنیا اور آخرت میں دونوں لوگ طلب کریں گے، لوگ چاہیں گے کہ ہمیں اس کا ایک جام مل سکے، لیکن جو مومنین ہیں صرف وہ اس جام کا فائدہ اٹھا سکیں گے، جو کافرین ہیں انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اے میرے حبیب، تو یہ کہتا ہے، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو ابتر ہے، تو میں تجھے بتا دوں تیرے نسل میں 11 امام پیدا ہوں گے، تیری نسل میں 11 امام پیدا ہوں گے اور لاکھوں کروڑوں سید ان سے نکلیں گے۔ آج دیکھیے آج کس کی نسل باقی ہے؟ آج آپ کو دنیا کا کون سا شہر، کون سا ملک ہے جہاں سید نہیں ملیں گے؟ ہر جگہ کہیں نہ کہیں آپ کو سید مل جائیں گے۔ اب بتائیے ابتر کون ہے؟ کوثر کس کے پاس ہے؟ اس نے یہ کہا کہ دور جہالت میں انہوں نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا تو یہ بہادر نہیں ہے۔ ارباب عزا سید الشہداء دو ہیں ان کے خاندان میں، ان کے چچا بھی سید الشہداء، ان کے فرزند بھی سید الشہداء، ان کے 11 فرزند شہید، شہادت ان کی میراث بن گئی، یہ ڈیفینیشن بن گئی۔ ارباب عزا ہمیشہ اس بات کو یاد کیجئے، خدا والم جب کہتا ہے کہ دوست اے مومنو دوسرے پہ نہ ہنسو کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ دراصل ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو۔ نعرہ صلوات۔ یقین ارباب عزا کتنا رسول خدا نے اور اہل بیت اطہار نے ہمارے اور آپ کو یہ میسج دینے کے لیے جھیلا ہے، کتنا پریشان ہوئے ہیں لوگ، کیا کیا نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ۔ جو فزیکل ٹورمنٹ ہے وہ آپ چھوڑ دیجئے، جو مینٹل ٹورمنٹ ہے وہ آپ یاد کیجئے، اور کس نے کیا نہیں جھیلا، ان سب نے یہ جھیلا، کیوں؟ ہمیں آپ کو یہ میسج دینے کے لیے۔ لیکن آج اس دنیا میں یہ بھی بات بتانا ضروری ہے ارباب عزا، یہ باتیں یوزولی عام طریقوں سے بتائی نہیں جاتی لیکن یہاں اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ آج دیکھیے جو میسج جس کو ہم اور آپ بہت محبت سے اپنے دلوں کے پاس رکھتے ہیں، جس کا نام اسلام ہے، جس کو خداوند نے خود کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت الیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام چوز کیا۔ ارباب بہت بڑی بات ہے، یہ پوری ریلیجنز کا ایوولوشن بتاتا ہے کہ خداوند عالم نے جو 1,24,000 انبیاء بھیجے وہ آ کے اس آیت پہ آ کے آج ختم ہو جاتے ہیں کہ آج میں نے اپنا انٹائر میسج جو میں نے اب تک انسانیت کو دیا تھا، آج میں یہ میسج ختم کرتا ہوں اور آج میں نے چوز کیا ہے دین اسلام تمہارے لیے۔ لیکن آج یہ دین اسلام خطرے میں ہے ارباب عزا، اور اس کے خطرے میں ہونے کی کئی وجہیں ہیں، میں اس میں آج نہیں جا رہا، لیکن اس ٹاپک سے ایک ریلیونٹ بات ہے اس لیے میں آج اس کو بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ کانسپیریسی تھیوری نہیں ہے، یہ سچائی ہے، یہ ہو رہا ہے اس وقت، یہ ہو رہا ہے۔ ایک سائنٹسٹ ہے، پروفیسر ہے ہسٹری کا، ٹیل اویو یونیورسٹی اسرائیل میں، اس کا نام ہے ڈاکٹر پروفیسر نوآ ہراری۔ اس نے 3 کتابیں لکھی ہیں، یقینا آپ لوگ بھی اس کو پڑھیے اور سمجھیے کہ دیکھیے انسانیت کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور کتنا ضروری ہے ہمارے
جو بھائی ہیں ایکچولی یہ میں اسی لیے ویسے ہمارے بھائیوں کے لیے کہ دیکھیے اپنے دین کو پکڑ کے رکھیے اس وقت، کیونکہ ابھی جو آپ کو جنگیں آگے فیس کرنی ہے آپ کو اس کا آئیڈیا بھی نہیں ہے. آپ کے خلاف کون سا دشمن ابھی خلقت میں نہیں آیا ہے. ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ٹیررزم جو ہے وہ آپ کی دشمن ہے، یا امریکہ آپ کا دشمن ہے، یا اسرائیل آپ کا دشمن ہے. ابھی آپ کے دشمن ایجاد ہونے والے ہیں. اس وقت سائنٹسٹ جو سب سے زیادہ دو چیزوں پہ اس وقت زور دیے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ پہلی چیز کہ انسان کی ایجنگ ختم کر دی جائے، کہ انسان کی عمر دراز نہ ہو، انسان ہمیشہ عمر اس کی جوان رہے. ان کی ایک کوشش یہ ہے، کیونکہ ہر انسان لافانی ہونا چاہتا ہے. وجہ اس کی یہی ہے پھر کیونکہ لافانی ہونا چاہتا ہے، اور کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس زندگی کے بعد کچھ نہیں. دیکھیں ہمارے یہاں تو کتنا اچھا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. ہمارے یہاں جب کوئی جو مر جاتا ہے تو ہم اس کو کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ انتقال کر گیا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں زندگی ختم نہیں ہوتی، موت کے بعد زندگی کا ایک دوسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے، اس سے لفظ انتقال استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہ لوگ جو ملحد ہیں، جو خداوند عالم کے وجود کے منکر ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ایک بار جب زندگی ختم ہو گئی تو سب کچھ ختم ہو گیا. تو اسی لیے یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. یہ لوگ بوڑھا نہیں ہونے چاہتے، کیونکہ بڑھاپا موت کے پاس لے کے جاتا ہے. تو یہ ایسے راستے ایجاد کر رہے ہیں، ایک ڈی این اے سیزرز انہوں نے انوینٹ کی ہے، جس کا ابھی تو یہ جو بتا رہے ہیں اس کے ابھی یوز تو یہ ہے کہ صاحب اس سے ہم آرگن ٹرانسپلانٹیشن شروع کریں گے، کہ ہم مثال کے طور پہ سور میں کا جو دل ہے اس میں انسانی دل مطلب گرو کریں گے، اور اس کو نکال کے جہاں جہاں ہیومن ٹرانسپلانٹیشن کی ضرورت پڑے گی وہاں اس کو استعمال کر لیں گے. ابھی تو اس کا یہ ایکسکیوز یہی دے رہے ہیں، لیکن یہ بات جا وہی رہی ہے. یہ بیسیکلی جو کروموزومز ہوتے ہیں ان کے اینڈ میں ٹیلومیئرز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. تو کیا ہوتا ہے وہ ٹیلومیئرز یہ کاٹنا چاہتے ہیں، وہ ایجنگ کاز کرتا ہے. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ پوری کوشش اس میں ہے کہ انسان کی ایجنگ بند ہو جائے. اور دوسرا دوسرا جو کام کرنا چاہتے ہیں یہ موت کو ہرانا چاہتے ہیں. یہ کر رہے ہیں، یہ کانسپریسی تھیوری نہیں ہے. دے آر ایکچولی ورکنگ آن دس. یہ کہتے ہیں وی آر گوئنگ ٹو ڈیفیٹ ڈیتھ اٹسیلف ناؤ. ہم موت کو ہی ڈیفیٹ کر دیں گے. اور دیکھیے اس کا ابھی بھی آپ سن لیجیے، اس کو دا گلگمیش پروجیکٹ کہا جاتا ہے. یہ اسٹیبلش چیز ہے، یہ کنسپریسی تھیوری نہیں ہے. گلگمیش پروجیکٹ جو ہے، دراصل گلگمیش ایک لبنانی ایک وارئر ہوا کرتا تھا جس نے یہ طے کیا تھا کہ میں موت کو ہی ڈیفیٹ کروں گا. پھر وہ گیا اور آخر میں سب کر کے آیا، اور پھر اسے سمجھ میں آیا کہ میں موت کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. تو اس آئیڈیا کو ان لوگوں نے لے لیا ہے، اس کا نام ہی دا گلگمیش پروجیکٹ لے لیا ہے. لیکن ارباب اعضاء دیکھیے کتنا بڑا پیراڈاکس ہے کہ انہوں نے جس آدمی کا نام لیا ہے وہ خود ہار گیا تھا اینڈ میں، لیکن یہ بھی اسی کے نام سے یہ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں. اور دیکھیے یہ کتنا دے آر ایکچولی ورکنگ آن دس. وہ چاہتے ہیں، وہ ان کا یہ ارادہ ہے کہ انہوں نے ڈکلیئر بھی کیا ہے 2045 ڈیٹ دی ہے انہوں نے کہ 2045 تک وی آر گوئنگ ٹو ڈیفیٹ ڈیتھ. لوگ مرنا بند کر دیں گے. کیا غرور ہے صاحب، کیا غرور ہے. لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ کووڈ نام کی چیز ایک آ جائے گی. ان کو کیا پتا تھا کہ منکی پاکس نام کی ایک چیز آ جائے گی. اپنے غرور میں، اپنی نالج میں اتنا غرور. آپ دیکھیں سورہ یوسف میں فرعون کہتا ہے اپنے سپہ سالار سے کہ اے میرے سپہ سالار، ایک ایسا ٹاور بناؤ، ایک ایسا لمبا ٹاور اور پیرامڈ بناؤ جس کے اوپر کھڑے ہو کے میں موسیٰ کے رب سے گفتگو کروں گا. دیکھیے فرعون کو اس بات کو صرف اس بات پہ ہنسی مت. فرعون نے یہ بات ہلکے میں نہیں کہی تھی. آپ پیرامڈز دیکھ لیجیے. آج فرعون کے وقت جو ٹیکنالوجی تھی وہ اس زمانے کی موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی. اس نے ایسے پیرامڈ بنا دیا کہ آج تک وہ پیرامڈ زندہ ہے آپ کے سامنے. کتنے اور پیرامڈ ٹوٹ گئے لیکن کتنے آج زندہ ہیں. اس نے اس غرور پہ، اس کو لگتا تھا کہ اس سے زیادہ کوئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو ہی نہیں سکتا کہیں. اس ایڈوانسمنٹ میں اس نے کہا تھا کہ میرے لیے ایک ایسا ٹاور بناؤ کہ میں اس پر کھڑے ہو کے موسیٰ کے رب سے گفتگو کروں گا. یہ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں.
डॉक्टर नोआ हरारी की जो दूसरी किताब है वो यही है, उसका नाम है होमो डियस। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि जो इंसान है उसकी स्पीसीज होमो सेपियंस है, लेकिन उसकी किताब का नाम होमो डियस है। डियस जो है वो लफ्ज डेटी से आता है। वो ये कह रहा है, माज़ अल्लाह, वो ये कह रहा है कि जब हम उम्र दराज होने पे विक्ट्री पा लेंगे, जब हम मौत के ऊपर विक्ट्री पा लेंगे, तो हम खुद खुदा बन जाएंगे। इसीलिए हम होमो सेपियन से होमो डियस बन जाएंगे। डियस का मतलब भगवान। हम होमो डियस बन जाएंगे क्योंकि हमने एजिंग को डिफीट कर दिया, हमने मौत को डिफीट कर दिया। फिर कहता है कि हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के जरिए और साइबरनेटिक्स साइबॉर्ड टेक्नोलॉजी के जरिए हम साइबॉर्ड्स बनाएंगे, हम रोबोट्स बनाएंगे, फिर हम खालिक हो जाएंगे। माज़ अल्लाह, हम ना हमारी ना उम्र दराज होगी, ना हम मरेंगे, और हम खलकत करेंगे तो माज़ अल्लाह हम खुद खुदा बन जाएंगे। अरबाब इज़्ज़त, ये हो रहा है इस वक्त, ये इस वक्त हो रहा है, ये कंस्पिरेसी थियरी नहीं है। इसलिए आप समझिए, इस बात को आप समझिए, यहां पे जब खुदावंद आलम एक मैसेज दे रहा है, इन्ना आतैना कल कौसर, लेकिन बंदों के लिए ये समझ जाए, ये बंदे मेरे समझ जाएं कि हमने तुम्हें कौसर अता किया, हमने तुम्हें मोहम्मद अता किया, हमने तुम्हें 12 इमाम अता किए, हमने तुम्हें कुरान मजीद अता किया। ये तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इसलिए नमाज अदा करो, मेरी इबादत करो और मेरे लिए कुर्बानियां अता करो। क्योंकि अगर तुम नमाज अदा नहीं करोगे, मेरे लिए कुर्बानियां अदा नहीं करोगे, तो तुम्हें कौसर का फायदा नहीं मिल पाएगा। इन्न शानिअका हुवल अब्तर, और हर दुश्मन ये समझ जाए, वो चाहे अल्लाह का दुश्मन हो, चाहे नबी का दुश्मन हो, चाहे इमाम का दुश्मन हो, वो समझ जाए अगर कोई अबतर होगा तो वो अबतर होगा। ये लोग जो आज खुदाबंद आलम के खिलाफ खड़े होके बातें कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये मुल्हिद हैं, वो ये बात समझ जाएं कि यही लोग अबतर होंगे, हम और आप ही आगे चलेंगे, क्योंकि खुदाबंद आलम ने हम आप सबको कौसर अता किया है, कौसर की बरकत से नवाजा है। नारे सलवात। अरबाब इज़्ज़त, आज 3 मुहर्रम हो गई। इमाम हुसैन 2 मुहर्रम को बाद वारिद करबला हो गए, और आज उन्होंने अपने सारे खेमे गाड़ दिए फुरात के कुछ हिस्से पे, और यकीनन हम सब उसी डायरेक्शन में हम लोग सब जा रहे हैं। अपने सब असहाब को इकट्ठा करते हैं और अपने असहाब से कहते हैं कि देखो मेरे असहाब, ये सब मेरी जान के पीछे हैं, तो तुम लोग सब चले जाओ, अभी भी मैं तुम्हें अपने ऊपर से अपनी बैत हटा लेता हूँ, जो जाना चाहे वो चला जाए, और इस बात से शर्मिंदा ना हो कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया अकेले। मैं क़यामत के दिन खुदावंद के सामने गवाही दूंगा इस बात की। लेकिन तारीख क्या बताती है? तारीख ये बताती है कि 10 मुहर्रम तक कोई नहीं, अपनी जगह से कोई नहीं गया। अरबाब इज़्ज़त, जनाबे आज का दिन जनाब जॉन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से मसाइब बयान किए जाते हैं। जनाब जॉन कौन थे? एक गुलाम थे, एक एबिसिनियन गुलाम थे। अब मुझे बताइए, इस एबिसिनियन गुलाम का मजाक कितनी बार लोगों ने उड़ाया होगा, उनके रंग का मजाक कितनी बार उड़ाया होगा, उनकी गुर्बत का मजाक कितना उड़ाया होगा, वो जहां के हैं उसका कितना मजाक उड़ाया होगा। लेकिन देखिए आज जॉन कौन है कि आज लोग जॉन का नाम रखते हैं, लोग खुशी खुशी अपने बच्चों का नाम जॉन रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब इमाम के सामने 10 मुहर्रम को उनके सामने आते हैं, खामोश हो जाते हैं इमाम को देख के। इमाम कहते हैं, जॉन तुमने हमारा साथ खूब दिया, अब मैं अपनी बैत तुम्हारे सर से हटाता हूँ, चले जाओ अपने घर, मुझे छोड़ दो। तो जनाब जॉन फरमाते, ए मौला, जब वक्त अच्छा था तो आपने मुझे अपने आप से दूर न किया, और अब आप पे यह वक्त आ चुका है कि आप यक्का उतना है, आप 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, आपके बच्चे खैमों में रो रहे हैं, आपकी औरतें रो रही हैं, गिरिया कर रही हैं, मैं आज के दिन आपको कैसे छोड़ दूं? तो इमाम फरमाते हैं, जॉन जाओ, मैंने तुम्हें इजाजत दी, तुम जाके जंग लड़ो। और जनाब जॉन जाते हैं
اور بہت عظیم الشان جنگ لڑتے ہیں اور اس کے بعد شہید ہو جاتے ہیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خداوند عالم ہم سب کو ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما اور ہم سب کو اس قابل بنا کہ ہم اس سنگین گناہ کبیرہ سے بچیں اور جو ہم سے غلطیاں ہو چکی ہیں خداوند عالم ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے پرانے گناہ بھی معاف کر دیں.